Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and welcome to this session again everyone. आज का जो सेशन है ये टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में है। बहुत सारे लोग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं, लर्निंग फ्रेमवर्क क्या है और जो टीचिंग स्किल्स हैं वो क्या होती हैं, उनके दरमियान डिफरेंशिएशन अक्सर वो नहीं कर सकते या अक्सर वो मिक्स इनको करते हैं इन टर्म्स को। तो आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे और उसके साथ साथ आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए रिगार्डिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। सो आइए देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पहले जी हम ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से पढ़ लें। आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिस्ट एंड डिस्कस वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज, discuss relevance of learning strategies in developing critical thinking and increasing learners participation, rationalize the selection of a particular teaching learning strategies in a given target group or scenario. तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी मैंने कोशिश की है कि आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ ये जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम क्लैरिफाई कर सके बाय द एंड ऑफ द सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो जो आप प्रेजेंटेशन देखें पढ़ें, उसके बाद एक रिफ्लेक्शन आप लिखें अपनी लर्निंग के ऊपर कि आप पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्या थे और इस प्रेजेंटेशन के बाद क्या कोई आपके कॉन्सेप्ट्स में चेंज आया है या उसमें कोई इजाफा हुआ है या कोई आपको प्रॉब्लम हुई है इन चीज़ों में। सो आप ये ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी फीडबैक मिले और आपकी लर्निंग आपको भी पता चले कि आप कहाँ किस स्टेज पर है। So let's begin with our presentation. Uh, before we move, Glickman 1991 में कहते हैं कि जी effective teaching is not a set of generic practices, but it instead is a set of context-driven decisions about teaching. So ये जो हम कहते हैं कि हर कॉन्टेक्स्ट में आपने डिसीजन लेना होता है कि आप किस तरीके से कौन से प्रैक्टिसेस, कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी इफेक्टिव। सो इट्स ऑल कॉन्टेक्स्ट बाउंड। जिस कॉन्टेक्स्ट ये डिपेंड करता है कि आप किस उम्र किस एज ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कैनुलेशन सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू teach them through demonstration rather than lecturing। लेकिन अगर आप किसी एक लार्ज ग्रुप को टीच कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट शायद ना कर सके, आप वहाँ पे lecturing would become the best way of disseminating your information। so ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सिखा रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। Effective teachers do not use the same set of practices for every lesson। सो हमेशा याद रखें कि एक उस्ताद जो इफ़ेक्टिव टीचिंग अगर आप करना चाहें तो आपको उसी तरीके से अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करना होगा। Instead, what effective teachers do is constantly reflect about their work, observe whether students are learning or not, and then adjust their practice accordingly। So ये जो हमने बात की कि हमेशा आप कॉन्टेक्स्ट में रह के कि आप पढ़ा क्या रहे हैं और किन लोगों को पढ़ा रहे हैं। सो हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी सेलेक्ट। ये एक मुख्तलिफ किस्म के गोले हैं। आप देख सकते हैं सबसे आउटर साइड पे इंस्ट्रक्शन मॉडल्स हैं। इंस्ट्रक्शन मॉडल्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बिहेवियरल, सोशल इंटरेक्शन,
پرسنل، یہ مختلف قسم کے ماڈلز ہیں بڑے بڑے. ان کے اندر رہ کے مختلف لرننگ یا انسٹرکشنل اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں وہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ڈائریکٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہے، انڈائریکٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں، انٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں، ایکسپیریمنٹل بھی ہوتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ اسٹڈی بھی ہوتی ہے. سو ہم انٹرسٹڈ ہیں پرٹیکولرلی انسٹرکشن اسٹریٹجیز کے اوپر. اور انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کے اندر آپ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، انٹریکٹیو، ان میں مختلف انسٹرکشن میتھڈس کے تھرو اپنے انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں، جیسے انکوائری، سیمولیشن، لیکچر، کیس اسٹڈیز، کوآپریٹیو لرننگ، کیس بیس لرننگ، پرابلم بیس لرننگ، ڈیبیٹ، فوکس امیجنگ. یہ سارے جتنے ہیں یہ انسٹرکشنل میتھڈز ہیں، یہ اسٹریٹجیز نہیں ہیں. یہ اسٹریٹجیز کے اندر آپ مختلف انسٹرکشن میتھڈز ہے. ہم آگے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس بھی کریں گے. پھر انسٹرکشنل سکلز ہیں جو ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے. پلاننگ ایک سکل ہے، انسٹرکشنل سکل جو فنڈامنٹل سکل ہے بینگ اے ٹیچر، کہ آپ ویل پلانڈ ہو، ڈائریکشن گیونگ سکل آپ میں ہو، ڈیمانسٹریٹنگ سکل آپ میں ہو، پریزنٹیشن اور پریزنٹنگ سکل ہو، آپ بہتر طریقے سے ایویلویٹ کر سکے تو ایویلویشن کے آپ یا اسسمنٹ کے سکلز ہوں، کویسچننگ یا پرابنگ کے سکلز ہوں. یہ سارے وہ سکلز ہیں جس کے تھرو آپ لیکچر میں بھی آپ کی یوز ہوتے ہیں، آپ کی انکوائری بیسڈ انسٹرکشن میتھڈز میں بھی، آپ کی سیمولیشنز میں بھی یہ سارے سکلز آپ کی یوز ہوتے ہیں. سو اکثر لوگ ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. یہ مختلف چیزیں ہیں. جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آپ کی اپروچز ہوتی ہیں ٹورڈز دی ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اب جی انسٹرکشنل ماڈلز کیا ہوتی ہیں؟ ماڈلز ریپرزینٹ دا براڈسٹ لیول آف انسٹرکشنل پریکٹسز اینڈ پریزنٹ اے فلسافیکل اورینٹیشن ٹو انسٹرکشن. ماڈلز جو ہوتی ہیں آپ یوز کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں ٹو اسٹرکچر ٹیچنگ اسٹریٹجیز، میتھڈس، اسکلز اینڈ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز فار پرٹیکولر انسٹرکشنل ایمفیسز. مختلف جو جوائس اور ویل ہے they have identified 4 models. اس میں انفارمیشن پروسیسنگ ہے، بیہیویورل ہے، سوشل، انٹریکشن اینڈ پرسنل ماڈلز ہیں جو آلریڈی ہم بہرحال ہم ان ماڈلز میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنے ہم اسٹریٹجیز اور میتھڈز اور سکلز میں ہے. یہ براڈر جو پریکٹسز ہوتی ہیں فلسافیکل انڈر پننگ، ان میں آپ مختلف ماڈلز اپلائی کرتے ہیں. انسٹرکشنل اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں وہ ود ان ایچ ماڈل سیورل اسٹریٹجیز کین بی یوزڈ. اب آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ بیہیویورل جو ماڈل ہے اس میں بھی مختلف جو انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے ایک ماڈل کے اندر. اس طرح کسی دوسرے ماڈل میں بھی آپ مختلف ایک یا ایک سے زیادہ اسٹریٹجیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار اچیونگ یور گول. Strategies determine the approach a teacher may take to achieve learning objective. تو یہ بیسیکلی جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ ایک ٹیچر کا اپروچ ہے کہ آپ کس اپروچ کے تھرو اپنے لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. جیسے میں اپنے
ان لرننگ آبجیکٹیو کو جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک لیکچر کے تھرو جو کہ میں نے ریکارڈ کیا ہے اس کے تھرو آپ کو انفارمیشن ٹرانسمٹ کر رہا ہوں. سو یہ بیسیکلی ایک میتھڈ ہے اور جو اسٹریٹجی ہم اس میں یوز کر رہے ہیں وہ آپ کی آن لائن یا ویب بیس لرننگ اسٹریٹجی ہے. Strategies can be classed as direct, indirect, interactive, experiential اور independent. So یہ بہت مختلف طریقوں سے آپ یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو. ڈائریکٹ جیسے جو آپ کا ٹیچر ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی انفارمیشن کو یا جو کانسیپٹس ہے ان کو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اینڈ اس میں ٹیچر کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. انڈائریکٹ میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا زیادہ اس میں ڈسکشن اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. سو اسی طرح انٹریکٹیو ہے, ایکسپیرینشل ہے اور انڈینٹ ہے. انسٹرکشنل میتھڈز جو ہوتی ہیں بیسیکلی they are used by teachers to create learning environments and specify the nature of activity in which the teacher and learner will be involved during the lesson. While particular methods are often associated with certain strategies, some methods may be found within a variety of strategies. So مختلف, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو لیکچر ہے, اسمال گروپ ڈسکشن ہے, اسمال گروپ ڈسکشن کے اندر پھر فردر بہت سارے میتھڈ گروپڈ ہے, جیسے پرابلم بیسڈ لرننگ, کیس بیسڈ لرننگ, پیئر لرننگ. یہ سارے انسٹرکشنل میتھڈز ہیں. اب انسٹرکشنل سکلز جو ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک انسٹرکشنل بیہیویئرز ہیں, جیسے کویسچننگ ہے, ڈسکسنگ ہے, ڈائریکشن گیونگ ہے, ایکسپلینیشن ہے, ڈیمانسٹریشن ہے. یہ آپ کے انسٹرکشنل سکلز ہوتی ہیں. ایک ٹیچر کے اندر یہ انسٹرکشنل سکلز ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے یا اچھے طریقے سے لیکچر لے سکے, اسمال گروپ ڈسکشن کنڈکٹ کر سکے. They also include such action as planning, structuring, focusing and managing. یہ سارے جو ہوتی ہیں یہ انسٹرکشنل اسکلز ہیں. A range of teaching methods are available. لیکن میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کن لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں. سو what teaching methods or learning situation instruction design can you think of. ہم نے لرننگ سچویشن یا لرننگ میتھڈز ڈسکس کی, جو لیکچرز ہیں, اسمال گروپس ہیں, کلینکل سکلز ہیں, وارڈ میں آپ ڈائریکٹ آپ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے 1 منٹ پریسپٹرشپ ماڈل ہے یا پریسپٹرشپ ہے. ٹھیک ہے. ایمبولیٹری او پی ڈی میں بھی آپ جیسے 1 منٹ پریسپٹرشپ ماڈل کے میں نے آپ کو کہا, یا کلینکل ٹیچنگ. سو یہ آپ وارڈ میں کرتے. کمیونٹی کے اندر بھی ہم کمیونٹی بیسڈ لرننگ میتھڈز ہوتے ہیں. ڈسٹنس لرننگ ہوتی ہے, پیئر اسسٹڈ لرننگ ہوتی ہے. Selection of particular learning situation should be directed by the educational objective. جو ہارڈن ایک بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور کن لوگوں کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پرٹیکولر لرننگ سچویشن یا لرننگ میتھڈ کو سلیکٹ کریں.
Think of teachers, for example, how many of the teachers should you would rate as good teacher in your entire medical student life or nursing student life. आप किसको बेस्ट टीचर कहते हैं या क्यों कहते हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, was it due to a particular method they use? मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, सिर्फ एक मेथड नहीं होता उसमें। टीचर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आप उसको जज करते हैं कि आपका कौन सा बेस्ट टीचर। सो the teaching method may not be fundamentally important. What matter is what, what took place within the method, what was said and how it was said, so that learning could take place. ठीक है, हमेशा जो टीचिंग होती है वो always is not turn into learning. ज़रूरी नहीं है कि आप एक टीचिंग सेशन लें और वो आप लर्न भी कर लें। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आप किस आप आपके इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरीके से उसको एडॉप्ट हैं। टीचिंग मेथड्स कैन only be potentially useful. It is the instructional design within the method which makes it more effective. करेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन थ्योरी क्या है? बेसिकली द काइंड ऑफ आउटकम्स टू बी टॉट और लर्न। आप उसको देखते हैं कि क्या आपका लर्निंग आउटकम क्या है। So the events to take place during the instruction, the sequence of the instructional events and the appropriate activity within each event. So आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन थ्योरी में ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप पहले से डिफाइन करें कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है और क्या चीज़ आपने लर्न करनी है। फिर क्या इवेंट होंगे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होंगे और अप्रोप्रिएट एक्टिविटी विद इन जो इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स है उनके अंदर क्या क्या एक दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर टीचिंग फॉर लर्निंग में आपके मुख्तलिफ ये बुनियादी चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं। एक तो या तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज़ एयर, तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में हवा चलती हुई या काइंड ऑफ या फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ आइस। सो आइस सुन के ही आपको कोई कोल्ड चीज़ आपके जहन में आती है। सो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। इस तरह जो प्रिंसिपल्स है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है या एटीट्यूड्स हैं या स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। या कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होते हैं या प्रिंसिपल समझने की कोशिश कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम जाते हैं। डेली आप क्लिनिकल एरिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी ज़्यादातर यूज़ होती हैं। इस तरह एटीट्यूड्स बड़े मैटर करते हैं, ख़ास तौर पे नर्सिंग और मेडिकल फील्ड में, और इसी तरह स्किल्स। टीचिंग फॉर द लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम कैसे उन उसकी टीचिंग एंड लर्निंग कैसी होती है। टू बेसिक वेज टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। एक डिडक्टिव है, दूसरा इंडक्टिव है। डिडक्टिव ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की डिफिनीशन बताई जाए ब्रॉडर,
اور اس کو ڈگ کرتے ہوئے اسپیسیفکلی اگزامپل آپ کو ہم دیں، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یا ڈیڈکٹیو وے آف فارمیشن آف کانسیپٹس ہے. اسی طرح انڈکٹیو وے ہے ٹو فیسیلیٹیٹ لرننگ آف کانسیپٹ، جس میں یو پریزنٹ ایگزامپل فرسٹ اینڈ دین آپ اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکور کرتے ہیں. سو یہ آپ ایک اسمال سے لارجر کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں، بلڈ آن کرتے ہیں. لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹ لیڈس ٹو لیک آف کلیئرٹی آف تھنکنگ. اگر آپ کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے آپ کی تھنکنگ بھی کلیئر نہیں ہوگی. ایٹ ٹائمز ایون ٹیچر میں ناٹ بی کلیئر اباؤٹ سم کانسیپٹس. اسٹوڈنٹ شوڈ بی انکریج ٹو لرن کانسیپٹس رادر دین ریممبرنگ انفارمیشن. سو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ وہ کانسیپٹس ان کے بنے. یہ نہیں کہ صرف انفارمیشن کو ریکال کرے اور پیرٹنگ ہو. سو اگر آپ کی صرف انفارمیشن آپ کے ذہن میں ہے، 2+2=4 آپ کا صرف بنا ہوا ہے، بٹ آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ دیٹ از جسٹ ڈیٹا اور انفارمیشن. سو کانسیپٹ ہمارے لیے اسی طرح جو کانسیپٹ ہوتے ہیں دیٹ ہیلپ us ٹو کلیریفائی ڈائیورس فینومیناز. جیسے پرنسپل انیبل us ٹو پریڈکٹ ایکسپلین اینڈ کنٹرول فینومینا. مختلف فینومینا ہمارے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہماری پریکٹیکل روٹین لائف میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے درمیان ریلیشن شپ کو، دو چیزوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپلز. میڈیکل ٹیچنگ یا نرسنگ ایجوکیشن میں. سو یہ جو پرنسپلز ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے بنتے ہیں کانسیپٹ سے. اگر ہمارے کانسیپٹس ٹھیک ہیں تو ہم مختلف چیزوں کے درمیان ریلیشن شپس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. لرننگ پرنسپل means doing more than simply stating the principle. A student is able to make some predictions from the principle and explain appropriate events using the principles. اچھا جی، teaching for the learning of problem solving. جو جو فنڈامنٹل چیز ہے نرسنگ ایجوکیشن میں کہ آپ کی پرابلم سالونگ سکلز یا کریٹیکل تھنکنگ سکلز آپ کی ڈیولپ ہو، اس کے لیے ہم پرابلم سالونگ پروسیس کو ریوزٹ کرتے ہیں، جو پہلے بھی ہم فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. آپ ڈیفائن کرتے ہیں پہلے کہ what when where in terms of anything. جو بھی چیز ہے، جو بھی پرابلم آپ کے پاس سامنے ہے، اس کو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیفائن ان ٹرمز آف what when where. کیا چیز ہے، کہاں ہے، کب ہے. یو ٹیسٹ دین، اینڈ ٹیسٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں، ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے ایک چیز، اس کو آپ انالائز کرتے ہیں. انالیسس کے بعد پھر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کیسے، کیوں، اینڈ دین آپ کا یہ پروسیس رہتا ہے. ٹیچنگ فار دی لرننگ آف پرابلم سالونگ. In health profession, we encounter situation for which no immediate response is available. ٹھیک ہے، کلیئر کٹ کوئی چیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس امیڈیٹ کوئی رسپانس اویلیبل نہیں ہوتا. سو ہم کیا کرتے ہیں، پرابلم سالونگ کی طرف جاتے ہیں. وی انووک کانسیپٹس اینڈ پرنسپلز لرنڈ ان ادر کانٹیکس. جو ہمارے آلریڈی ہم نے پرنسپل اور کانسیپٹس ڈسکس کیے، وہ ہمارے بنے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اگر آپ
وہ انفارمیشن آپ کے اس سے کانسیپٹس کلیئر بنے ہوئے ہیں، آپ کی تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس ہے. اینڈ دین یو ہیو لرن پرنسپلس. سو ہم جاتے ہیں پرابلم سالونگ کی طرف. اب پرابلم سالو میں learning to solve problems involve integrating previously learned knowledge into new and high order principles. Problem solving this is the most advanced type of learning and is essential component of every health profession. اسٹیپس کیا ہوتے ہیں پرابلم سالونگ میں؟ بیسیکلی آپ پرابلم سینسنگ کرتے ہیں. میں جب پہلے بتایا ڈیفائننگ پرابلم، سو آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے، فارمولیشن آف دی پرابلم، دین سرچنگ فار سولوشن. جب آپ کے پاس مختلف سولوشنز آپ آگے انالیسز آپ نے کی، دین یو ٹریڈ آف امنگ سولوشن اینڈ سلیکٹ دا بیسٹ ون، کہ جی یہ اپروچ ہوگا. اور وہ اپروچ اس لیے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اس سے آپ کا پرابلم سالو ہو جائے اور وہ بیسٹ آف دی بیسٹ سولوشن ہو. دین یو امپلیمنٹ اینڈ ایویلویٹ. تھری اپروچز ٹو پرابلم سالونگ ہوتی ہے. ایک پروگرامڈ اپروچ ہے. پروگرامڈ اپروچ میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ پرووائڈس a contrived problem to which the learner is to react. Once the learner has responded, the teacher provides feedback and direct him to the next step. اب پروگرام اپروچ میں بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صرف اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ آپ کس لیول کے اوپر ہے پرابلم سالونگ کی، اور اس کو پھر ڈائریکٹ کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے لیے. اٹ کوڈ آلسو بی اے سیمولیشن. پہلے آپ نے کوگنیٹیولی صرف آپ نے اس کو فیڈ بیک دیا کہ کیسے پرابلم سالونگ کیسے تھی. سیمولیشن میں آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں ٹو پریزنٹ پرابلم کنڈیشن کلوز ٹو ریئل لائف. مختلف سیمولیٹرز ہوتے ہیں سیمولیشن کے تھرو، جیسے یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں یہ جب لرن کرتے ہیں ہاؤ ٹو فلائی این ایروپلین، سو دے ہیو سیمولیشن ویری مچ close to the real life. So before they actually fly an aeroplane, ان کو سیمولیشن کے تھرو سکھایا جاتا ہے. ریئل لائف لائک انوائرمنٹ ہوتی ہے، کمپلیکس سچویشنز کو کریٹ کیا جاتا ہے، ملٹیپل چینل آف فیڈ بیک ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ سیف انوائرمنٹ ہوتا ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. تھرڈ لیول پہ آپ آن دا جاب ٹریننگ کے تھرو بھی آپ پرابلم سالونگ اپروچ کو ٹیچ کر سکتے ہیں. ریئل ورک ٹاسک آر اسائنڈ ٹو اسٹوڈنٹس while on the job and supervisor is available to evaluate performance and provide feedback. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وارڈز میں جو ٹی ایم اوز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے. یا آپ جب جاتے ہیں آخر میں فائنل سیمسٹر میں، تو آپ سینئر الیکٹیو میں آن دا جاب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ لرن کرتے ہیں ان دی ہاسپٹل. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز ہے لرننگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں، وہ آپ کی ایٹیچیوڈس ہیں. سو ایٹیچیوڈس کو بھی پرٹیکولرلی جو میڈیسن اور نرسنگ ہے اس میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ 0 سے 100% تک مختلف لیول کے اوپر جو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں اس کو لرن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے 0 پہ یو آر ناٹ، یو ڈونٹ وانٹ اور یو کینٹ ہیو دیٹ رائٹ ایٹیچیوڈ. Then you go ahead towards, I don't know how to do it. You wish, but you do not know how. آپ
چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں سکتے. زیرو لیول پہ یا تو آپ کر نہیں سکتے یا آپ کرنا نہیں چاہتے. جب آپ کی خواہش ہوتی ہے تو آپ ذرا 20% تک آپ چلے جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ I think I can اور I might do it, تو یہ 50% پہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اتنا ہو گیا کہ you want to and you think you can do it. آپ کرنا چاہتے بھی اور آپ کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور کر بھی سکتے ہیں. When you do it, when you have the right attitude, that is the desirable learning outcome کہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کر بھی سکتے ہیں. So this is how the attitudes are developed. Teaching for the learning of attitudes. Attitudes learned during training are the most important part of training. Training forms and changes attitude. اس طرح education جو ہے basically education is the uh, change in one's knowledge, skills and attitude. Attitude بہت important. اگر attitude میں change نہیں ہے تو education basically complete نہیں ہوتی. Attitudes are hard to define and measure and may take longer time to change. ٹیچنگ فار لرننگ آف ایٹیچیوڈ میں آپ مختلف طریقے مختلف میتھڈز یوز کر سکتے ہیں. نمبر ون، انفارمیشن کو پرووائڈ کرنا وچ از ویری بیسک، لیکن اگر آپ ایگزامپلس کے ساتھ یا ماڈلنگ کریں، جیسے اگر آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ روزانہ لیٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس میں اٹینڈنس یا پنکچوالٹی یا ڈریس کوڈ یا یہ چیزیں سکھانی ہے جو کہ ایٹیچیوڈ ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ خود سے خود ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کے اسٹوڈنٹ ٹائم پہ آنا شروع کر دیں گے. سو یو آر دا ٹیچر از آلویز اے بیسٹ ایگزامپل فار learning the attitudes. Providing experiences, providing providing discussion, using role playing exercises. یہ مختلف جو میتھڈس ہیں اس کی تھرو آپ کی لرننگ ہوتی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، providing information, providing examples, providing experiences، ٹھیک ہے. اسی طرح پرووائڈنگ یا رول پلے جو ہے ایکسرسائز کے تھرو، یہ سارے ایٹیچیوڈز کو فوکس کرتا ہے. جو سکلز ہوتی ہیں ہماری، کیونکہ ہم نرسز ہیں تو ہم سکلز جو ہے یہ بھی ہمارے امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہوتا ہے. Training of psychomotor skills fall into two categories: providing information about the task first, and then condition under which a skill is practiced. So یہ دو آپ چیزیں دیں گے، انفارمیشن بھی اور وہ کنڈیشنز بھی جہاں پہ آپ نے سکلز کو پریکٹس کرنا ہے. Providing information about the task. جو پرووائڈنگ انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی ٹاسک میں، اس کے لیے آپ انفارمیشن پہلے بھی دیتے ہیں پریکٹس سے، ڈیورنگ پریکٹس بھی دیتے ہیں اور آفٹر پریکٹس بھی آپ دے سکتے. کنڈیشن انڈر وچ اسکل از پریکٹس، ہاؤ یو ڈیسائڈ وٹ اے ٹرینی ول پریکٹس اینڈ ہاؤ ہی ول پریکٹس اٹ. سو ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کن کنڈیشنز کے تھرو، کن کنڈیشن میں وہ پریکٹس کرے گا اسکل کی پرٹیکولرلی. تو یہ ابھی تک جو ہے ہم نے کانسیپٹ، پرنسپل، پرابلم سالونگ، ایٹیچیوڈ اور اسکل کے لیے جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہوتی ہے
وہ ہم نے ڈسکس سب سے پہلے نمبر پہ لیکچر، پہ اسمال گروپس، کلینکل سکل سینٹر یا کلینکل سکلز جو آپ سکھاتے ہیں، بیڈ سائڈ ٹیچنگ، یہ ڈی مس ہو گیا، سو بیڈ سائڈ ٹیچنگ، ہاسپٹل ٹیچنگ، کمیونٹی بیسڈ ٹیچنگ لرننگ، سچویشن ایمبولیٹری کیئر، ڈسٹینس لرننگ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ ڈسٹینس لرننگ ہے۔ لیکچر جو ہے یہ سب سے اولڈسٹ اور ٹریڈیشنل میتھڈ ہے آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ سب سے بڑا پرابلم جو لیکچر کا ہوتا ہے وہ آڈینس اکثر سو جاتی ہے، میں نے زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا، بہرحال اٹ ہیپنس کہ جو ٹیچر ہوتا ہے یا لیکچر ہوتا ہے اس کی لیکچر سکلز یا کسی جگہ فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکچرنگ بہرحال remains the mainstay of many university courses and conferences programs, and when done well it can be extremely effective for the large group teaching techniques. So یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی لارج گروپ، ٹھیک ہے، لارج گروپ میں یہ سب سے بہترین ٹیکنیک ہے یا بہترین میتھڈ ہے کہ آپ لیکچرنگ کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجی بنائی گینی نے 1988 میں، اس کے یہ 10 انسٹرکشنز ہیں۔ جب آپ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں پہلے اٹینشن گین کرے۔ اٹینشن گین کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لطیفہ سنا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی آئس بریکنگ ایکسرسائز دے سکتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اٹینشن آپ کو آپ کی طرف ہو جائے گی۔ پھر آپ آبجیکٹیوز اناؤنس کریں، سو وہ آبجیکٹیو سب کو کلیئر ہو جائیں گے کہ اچھا یہ اس چیز کے لیے ہے۔ دین ریکال آف پری ریکوزٹ لرننگ، کیونکہ آپ اگر اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوتی ہے، سو جب آپ ریکال کرتے ہیں جو پرائر آپ کی لرننگ ہے یا آپ کی کانسیپٹس ہیں، اس سے آپ جو نئے یا نیو کانسیپٹس آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے کنسٹرکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دین یو پریزنٹ دیس اسٹیمولس مٹیریل، جو نیا آپ کا کانٹینٹ ہے وہ آپ ڈیلیور کرتے ہیں۔ یو پرووائڈ لرننگ گائیڈنس، دین eliciting learners performance، ٹھیک ہے، اگر جب آپ نے مٹیریل پریزنٹ کیا، آپ نے گائیڈ بھی کیا کہ وہ کس طریقے سے وہ لرن کر سکتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس، دین یو ہیو ٹو elicit learners performance and providing feedback is very important۔ جب آپ کو مل جائے کہ ہاں اب لرننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، دین یو اسس پرفارمنس کہ اچھا اب کس لیول کے اوپر ہے، یو ٹیسٹ دیم، اینڈ دین یو انہانس ریٹینشن اینڈ ٹرانسفر بیسڈ آن یور اسسمنٹ، اینڈ دین یو پرووائڈ فردر لرننگ ریسورسز اگر ان کو ضرورت ہے آفٹر یور اسسمنٹ۔ سو یہ مختلف آپ سیٹ کرتے ہیں باڈی اور کلوجر۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے، آبجیکٹیوز بنانے، یہ پہلے 10 منٹس میں آپ کر لیتے ہیں۔ دین باڈی میں آپ اگر آپ کی یہ 60 منٹ کی پریزنٹیشن ہے تو آپ 10 منٹ پہلے، 10 منٹ آخر میں یا 20 منٹس آخر میں، اینڈ جو باڈی ہے مین جو جہاں پہ آپ نے کنٹینٹ ڈیلیور کرنا ہے اس کو آپ زیادہ دیتے ہیں۔ انفارمیشن کو آپ کسی بھی مینجمنٹ آف لرننگ کے
थ्रू एन एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसमिट हैं। देन इट कम्स सेकंड नंबर पे आपका स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं वो 6 से 8 या 10 लोग होते हैं जिनको आपने डिलीवर करना होता है कोई भी कंटेंट। सो स्मॉल बेसिकली बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं, वर्कशॉप्स जैसे हो गए, सेमिनार्स हो गए, क्लिनिकल स्किल सेशन हो गए, कंप्यूटर स्किल सेशन हो गए, प्रॉब्लम बेस्ड सेशन हो गए, वर्ड बेस्ड सेशन हो गए, कम्युनिटी बेस्ड सेशन हो गए, एम्बुलेटरी केयर। ये मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं वो सारे स्मॉल ग्रुप्स के अंदर होते हैं। स्मॉल ग्रुप में बेसिकली आप टीचर्स कंट्रोल या टीचर सेंटर अप्रोच के थ्रू भी आप स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें टीचर जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है एक्टिविटी को। या जिस तरह आप बी में देख सकते हैं स्मॉल ग्रुप, इसी तरह स्मॉल ग्रुप है बट अ लिटिल चेंज इन दी डायनामिक्स। सो आप अ, आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि आपको सारे फीडबैक भी दे और डिस्कशन भी जनरेट हो। इसी तरह आप स्मॉल ग्रुप में अगेन जो टीचर होता है इट कैन बी एक्टिव मेंबर और पार्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, और इक्वल पार्टिसिपेशन के थ्रू आप स्मॉल ग्रुप कंडक्ट करवा सकते हैं। सो ये मुख्तलिफ ग्रुप डायनामिक्स के थ्रू आप अपने आउटकम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। क्लिनिकल स्किल सेंटर्स होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे पर्टिकुलरली जो स्किल्स लैब जिस तरह हमारे यहाँ है उनमें आप स्किल्स को सीखते हैं। ये भी एक मेथड। इस तरह बेड साइड वार्ड बेस या इन पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर भी आप की टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ हो सकती है। जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर मॉडल है जिसमें जो टी है वो बेसिकली आपका टीचर है, जो एस है ये स्टूडेंट्स हैं। सो जो टीचर होता है वो अगर डिमॉन्स्ट्रेटेड मॉडल में क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्चुअली, और वो दूर से खड़े होके वो सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जो ट्यूटर मॉडल है उसमें आपका जो टीचर है वो परफॉर्म कर रहा होता है ट्यूटर के थ्रू, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो असिस्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ होते हैं। जो ऑब्जर्वर मॉडल है उसमें जो टीचर होता है वो अ, बाहर होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली परफॉर्म करते हैं और टीचर उनको ऑब्जर्व करके फीडबैक दे रहा होता है। ये टिपिकली जो टीएमओज होते हैं, ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर्स, या जो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं या स्किल्स जो ट्रांसफ़र होता है उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एम्बुलेटरी केयर यूनिट में, ओपीडी में भी आपने देखा होगा कि टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे जैसे वो प्रोफेसर साहब असिस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, उसी के अंदर 1 मिनट प्रिसेप्टरशिप के थ्रू या मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू आप टीचिंग एंड लर्निंग हो रही होती है। इस तरह कम्युनिटी या रूरल हेल्थ या प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आप कम्युनिटी के अंदर रह के आप कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस को
کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ہے یا کمیونٹی ہیلتھ میڈیسن ہے، اس کے لیے آپ کسی بھی رورل یا پرائمری ہیلتھ میں جا کے ان کے اس جگہ میں رہ کے ان کے کانٹیکسٹ میں آپ لرن کرتے ہیں کہ ریسورسز آپ کو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریسورسز کا بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو کنٹیکسٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے ہیں۔ ڈسٹنس لرننگ بھی ہوتی ہے، جس میں انٹرنیٹ کے تھرو انسٹرکٹر ہوتا ہے، انسٹرکٹر تھرو انٹرنیٹ مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں اکراس، ان کو تھرو الیکٹرانک بیسڈ انٹرنیٹ بیسڈ ان کی لرننگ ہوتی ہے۔ جو ابھی ہمارا اپروچ ہے وہ